ایک جملہ جو پورے ناول کا سب سے بھاری جملہ ہے، جو ہانٹ کر رہا ہے، یاد سے محو نہیں ہو رہا، پریشان کر رہا ہے۔ جب اس جملے کے بارے میں سوچتا ہوں، اداسی کی ایک گہری دھند مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کا جملہ میں نے بھارتی صحافی کلدیپ نائر کی کتاب میں پڑھا تھا، اور وہ جملہ پڑھ کر بھی میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ لیکن وہ جملہ ان مسلمانوں کے بارے میں تھا جو پاکستان بننے کے بعد بھارت میں رہ گئے اور آج تک بھارت میں تعصب کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کو بربریت کا نشانہ بنائے جانے کے کتنے ہی واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ کلدیپ نائر نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد جو مسلمان بھارت میں رہ گئے انہیں دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں کے لیے پاکستان ایسی صلیب ثابت ہو رہا ہے جسے ان کو کئی نسلوں تک اٹھائے پھرنا ہوگا۔ کس قدر لرزا دینے والا جملہ ہے۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد مجھے اس عافیت کا احساس ہوا تھا جو پاکستان میں رہتے ہوئے میں محسوس کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں نے اس بے بسی کا اندازہ بھی کیا تھا جو بھارت میں رہتے ہوئے مسلمان محسوس کرتے ہوں گے۔ اور ایک جملہ میں نے اس ناول میں پڑھا ہے، اور یہ جملہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پاکستان بننے کے بعد بھارت میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گئے، شہری سندھ کے علاقوں میں بسے اور مہاجر کہلائے، لیکن یہاں ان کی یہی شناخت ان کے لیے تعصب کا باعث بن گئی، انہیں مختلف القابات دیے جاتے ہیں۔ یہ ناول ہے سر سید 47 سیکٹر انچارج، اور اسے محمد عثمان جامی نے لکھا ہے۔ اس ناول میں ایک مہاجر کردار کے ساتھ بولا جانے والا ایک جملہ مجھے بار بار ہانٹ کر رہا ہے۔ میں بار بار خود کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ناول ہے، ایک فرضی کہانی ہے، لیکن اندر سے مجھے پتا ہے کہ اس کہانی میں کس قدر تلخ سچائی ہے۔ جیسے تقسیم کے وقت ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، پھر اس نفرت کی بنیاد پر فسادات ہوئے، آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا، ویسے ہی ہمارے شہر کراچی میں نفرت بوئی گئی، نفرت کاٹی گئی، آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا۔ جب شہری سندھ اور کراچی میں بسنے والوں کو قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑایا گیا، ایک دوسرے کا خون بہایا گیا، کراچی پر قبضے کے لیے نفرتوں کو ہوا دی گئی۔ اور یہ واقعات تو میں نے ماضی قریب میں بھی دیکھے ہیں کہ ایک قومیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک علاقے میں جا کر بس گئے کیونکہ انہیں اپنی قومیت کے لوگوں میں رہتے ہوئے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں تک بھی ہوا کہ اس علاقے میں بسنے والوں کی قومیت ہی اس علاقے کی پہچان بن گئی۔ کہا جانے لگا کہ یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، یہ مہاجروں کا علاقہ ہے، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر جب فسادات ہوتے اور کوئی بالکل ہی انجان اور بے قصور شخص کسی دوسری قومیت والے علاقے میں دکھ جاتا تو تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا، قتل تک کر دیا جاتا۔ یہ ناول اس نفرت کی شروعات سے لے کر انتہا تک کی تمام کہانی کہتا ہے۔ یہ ناول بتاتا ہے کہ ایم کیو ایم کیوں وجود میں آئی، مہاجر قومیت پر سیاست کیسے کی گئی اور کیوں کی گئی۔ یہ ناول بتاتا ہے کہ بھارت سے آ کر پاکستان بس جانے والوں نے مہاجر ہونے کو ہی اپنی شناخت کیوں بنایا، وہ کوئی دوسری شناخت کیوں اختیار نہ کر پائے، اور پھر لسانی بنیادوں پر کیسے کیسے جھگڑے ہوئے اور کیسے کیسے ظلم کیے گئے۔ یہ ناول بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہر قومیت کے علاقوں میں راتوں کو پہرا دیا جاتا تھا کہ کہیں کسی دوسری قومیت والا حملہ نہ کر دے۔ یہ پڑھتے ہوئے 1947 کے فسادات کی یاد آئی، جب ہندو اور مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں پہرا دیا کرتے تھے کہ کہیں کسی دوسرے مذہب والے حملہ نہ کر دیں، اور پھر کراچی پر ایسا وقت آیا، پٹھان، مہاجر، بلوچی اپنے اپنے علاقوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ اس صورتحال میں ایک پنجابی کردار ہے جو مہاجروں کے محلے میں رہ رہا ہے اور رات کو مہاجروں کے ساتھ مل کر علاقے کا پہرا دے رہا ہے۔ وہ پنجابی اپنے مہاجر دوست سے کہتا ہے، یار پرویز، میں سوچتا ہوں ہم تو اپنے پنجاب چلے جائیں گے، تم مہاجروں کا کیا ہوگا؟ اور یہ بات سن کر اس پنجابی کا مہاجر دوست ان دو لفظوں پر اٹک جاتا ہے، اپنے پنجاب۔ وہ کہتا ہے کہ اس لمحے
پہلی بار میں نے سوچا کہ پاکستان میں اور ملک سے باہر کہیں 1 انچ بھی زمین ایسی نہیں جسے میں پوری اپنائیت، پورے مان اور پورے اعتماد سے اپنا کہہ سکوں۔ کس قدر تلخ جملے ہیں۔ یہ جملے پڑھنے کے بعد مجھے اس سوال کا جواب بھی ملا جو اکثر طنزیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اتنے سال بعد بھی تم لوگ خود کو مہاجر کیوں کہتے ہو؟ شاید وہ اس لیے خود کو مہاجر کہتے ہیں کہ سندھ میں رہنے کے باوجود وہ ان سندھیوں سے الگ ہیں جو ہمیشہ سے سندھی ہیں۔ ان کی زبان الگ ہے، معاشرت الگ ہے، بول چال کا انداز الگ ہے، اور یہ الگ ہونا تو ایک خوبصورتی ہے۔ ایک باغ میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن یہاں الگ ہونے کی بنیاد پر بہت سے اختلافات پیدا کیے گئے، اور ان اختلافات کی بھی کئی پرتیں ہیں، اور ہر پرت میں کئی کہانیاں ہیں۔ یہ ناول ان پرتوں کو بھی کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اس ناول میں جو تلخ حقائق ہیں وہ سب کے سب اصلی ہیں۔ اگر آپ کو کراچی میں بدامنی کے بارے میں جاننا ہے تو یہ ناول پڑھیے۔ اگر آپ کو کراچی کا المیہ سمجھنا ہے، لسانی فسادات کی وجہ جاننی ہے، کراچی بدامنی کے پیچھے کون سے کردار رہے، انہیں کیا کہہ کر بدامنی کی طرف راغب کیا گیا، یہ سب جاننا ہے تو یہ ناول سر سید 47 سیکٹر انچارج ضرور پڑھیں۔ میں ہوں عمیر محمود اور آپ نوک جوک کا سیگمنٹ دیکھ رہے تھے کتاب کہانی۔